صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ احباب جمع ہے میر، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ قابل احترام صدر گرامی، میرے انتہائی قابل احترام چیف آرگنائزر یونائٹڈ پاکستان پارٹی اور اعظم اکرام صاحب اور یونائٹڈ کشمیر پارٹی کے چیف آرگنائزر جناب خالد خان صاحب، ہماری وینگارڈ کونسل کے ممبر نوید اختر کیانی صاحب اور میرے تمام احباب، جو موضوع مجھے بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، میں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر اظہار خیال کروں، آج کی مجلس میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی تبدیلی۔ یہ درست ہے کہ ہم نے کافی دیر پہلے، کچھ دیر ہو گئی ہے، یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم انشاءاللہ اپنے ملک کے نوجوانوں میں، اپنے ملک کے مرد حضرات میں کام کافی دیر سے کر رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ اب ہمیں اپنے خواتین کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور اس تحریک کا انہیں دعوت دی جانی چاہیے، اس کا حصہ بنانا چاہیے۔ آج جو خواتین یہاں تشریف لائی ہیں ان کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور آپ پائنیئرز ہیں ہمارے اس اجلاس میں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی سرزمین، یہاں کے مرد و خواتین مل کر اس عظیم الشان جد و جہد کو انشاءاللہ، اس انقلاب کی عظیم الشان جد و جہد کو جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ و فکر پر سوشلسٹ انقلاب کی جد و جہد ہے۔ آج پاکستان میں جو ہمیں درپیش مسائل ہیں ان پر غور کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں اس کے لیے آپ سے عرض کرتا چلوں ایک شاعر کی زبان۔ کسی شاعر نے ایک بات کہی ہے، تمہید خرابی کی تکمیل خرابی، ایک بت کا بنانا ہے بت خانہ بنا دے۔ ہمیں آج سرزمین پاکستان پر اپنے وطن عزیز میں ان گنت مسائل کا سامنا ہے، اور حقیقت یہ ہے، یہ ان گنت مسائل وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرنے کے لیے، ان کو حساس طبیعتوں کے ساتھ سوچنے کے لیے کھڑے ہو، جس کرب سے ہمارے افراد، ہمارے مرد و خواتین، ہمارے بچے، ہماری مائیں، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان، جس کرب سے، جن حالات سے، جن مسائل سے، جس ادوار سے گزر رہے ہیں، بیان کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے بھی کھڑے ہوں، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔
اس قوم کا کیا قصور ہے؟ آج لاہور جیسے ہمارے پورے شہر، ایشیا کے مرکز شہر میں، کراچی جیسے شہر میں اور ہمارے بڑے شہروں میں لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آئے دن آپ اخباروں میں، آئے دن آپ میڈیا پر، آئے دن آپ اس پہ سوشل میڈیا پر آپ یہ دل خراش خبریں نہیں سنتے۔ ہمیں معاشی مسائل کا مسئلہ درپیش ہے، معیشت کا مسئلہ درپیش ہے۔ کہا جاتا ہے ہمیں ساری نعمتیں، اس ملک کو ساری نعمتیں میسر ہیں، بالکل درست، واقعی طور میسر ہے، کوئی شک نہیں۔ سارے موسم ہیں، متنوع سرزمینیں، محنت کش عوام ہیں، کون سی نعمتیں ہیں، کیا کیا گنواؤں جو ہمیں میسر نہیں ہیں، کہ جن کو بروے کر لا کر زمین خزانے اگل سکتی ہے اور اگلتی۔ وہ خزانے کہاں جاتے ہیں؟ وہ دولت کے انبار کہاں جاتے ہیں؟ وہ وسائل کے ڈھیر کہاں جاتے ہیں؟ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ خواتین و حضرات، جو پیداوار کے ڈھیر لگتے ہیں وہ عوام پر واپس نہیں جاتے، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ نے رپورٹ دی 3.5 کروڑ بچے پاکستان کے اسکول جانے والے، اسکول کے جانے سے محروم ہیں۔ ناصر قاسمی نے کہا جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹر کر رہ گیا۔ جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹر کر رہ گیا، ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات۔ اس کی زندگی بچائے یا اس کو تعلیم دلوائے؟ یہ ہے دل خراش مسئلہ ہمارا۔ ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، ہمارے بیمار علاج معالجے سے محروم ہیں۔ ہماری یہ سرزمین ایک متنوع سرزمین، بڑی خوبصورت سرزمین ہے۔ یہاں پر اس سرزمین پر مختلف قومیں آباد ہیں۔ یہاں پنجابی آباد ہیں، سندھی آباد ہیں، پشتون آباد ہیں، بلوچ آباد ہیں، براہوی آباد ہیں، خطے کے دیگر اقوام کے آئے ہوئے لوگ آباد ہیں۔ باصلاحیت لوگوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ اس حسن کو تضادات میں بدل دیا گیا، یہ مسئلہ ہے۔ یہ تو حسن تھا، یہ تنوع تو حسن تھا، اسے تضادات میں بدل دیا گیا۔ آج ہر قومیت، ہر قوم دوسری قوم سے شکی ہے، ناراض ہے۔ چھوٹے صوبے، ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، ہم پنجاب کے لوگوں ہوش کے نہ پھولو۔ ہمارے چھوٹے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے، حالانکہ دستور، شعور اور آئین کے اعتبار سے ہم پابند ہیں کہ تمام کے تمام لوگ یہ برابری کی بنیاد پر ہیں، صوبے برابری کی بنیاد پر ہیں۔ ہر صوبے کی، ہر قوم کی اپنی خصوصیات ہیں اور منفرد خصوصیات ہیں۔
ایک علیحدہ خصوصیات ہیں جو پاکستان کو چار چاند لگانے میں کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن نہیں، ہم نے اسے تضاد بنا دیا۔ آج ہماری یہ قومیں ناراض ہیں، بندوق کی نوک پر آپ لوگوں کو ساتھ رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ عدل قائم کر کے ان کے دلوں میں محبت کی جوت کیوں نہیں جگاتے؟ آج ہم خطے کی تمام اقوام کے لیے ایک ننگی تلوار، خطرے کی ننگی تلوار بن گئے ہیں۔ کیوں؟ خطے کی اقوام ہم سے خائف ہیں کہ یہ ہماری گردنوں پر لٹکتی ہوئی خطرے کی ننگی تلوار ہے، اس لیے کہ یہاں سامراج کا قبضہ ہے۔ میرے قابل احترام سامعین، میں نے آپ کے سامنے ایک شعر پڑھا تھا شروع میں، تمہید خرابی کی تکمیل خرابی۔ یہ تمام مسائل جتنے میں آپ کے سامنے ایک ان گنت مسائل ہیں، میں دانستہ زبردستی خود کو یہاں روک رہا ہوں کہ ٹائم کی پابندی، اس کا لحاظ رکھنا، ورنہ حقیقت یہ ہے ان مسائل کو کھود کھود کر جس قدر میں نکالا جائے، بیان کیا جائے، یہ سعادت، اپنی قوم کو آگاہ کیا جائے، بتایا جائے، باور کرایا جائے، یہ سعادت۔ ہم شرماتے ہیں، ہم چھپاتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کے توسط سے، اس اجتماع کے توسط سے یہ بات پوری قوم کو پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے ان تمام مسائل کی جڑ، تمام مسائل کی جڑ ہماری تاریخ میں ہے، تاریخ کے سوتوں میں ہے، اس کے سوتے تاریخ میں ہے، پاکستان کی تاریخ۔ میں اس پچھلی تفصیل میں نہیں جاتا، ڈائریکٹ بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ پاکستان کی تشکیل کے ساتھ عوام کے آدرش کچھ اور تھے، اپنے وطن عزیز کے حوالے سے پاکستان کے عوام کے آدرش کچھ اور تھے، لیکن سامراجی قوتوں نے یہاں کے لیے ایک مذموم اور گھٹیا عزائم کچھ اور بنا رکھے۔ اور ان ناپاک عزائم کے تحت، سامراجی عزائم کے تحت وہ سامراجی عزائم کیا ہیں، تفصیل سے تو پھر کسی موقع پر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ بہرحال سامراجی قوتوں نے اپنے ان مذموم عزائم کے پیش نظر پاکستان پر امریکی سامراجی غلبہ، پہلے فرنگی سامراج کا قبضہ تھا، تفصیلات بہت ساری اگر آپ غور فرمائیں تو ہمارے پروفیسر خالد خان صاحب اور اعظم اکرام صاحب، ہمارے چیف آرگنائزر حضرات کے گفتگو میں بہت سی باتیں آ چکی ہیں اس حوالے سے۔ یہاں اس سرزمین کو، اس ملک کو امریکی سامراجی پنجے استبداد میں جکڑا گیا، نیو کولونیلزم کے تحت، جدید نوآبادیاتی نظام کے تحت اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان پر امریکی سامراجی غلبہ قائم کرایا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا، اس کا بندوبست کیا گیا، ایک ایسے مقام پر کہ جب فرنگی سامراج کو امریکہ کی ملی بھگت سے وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اب قائد اعظم کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے،
پاکستان لیے بغیر دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اس مقام پر کہ پاکستان اس شرط پر ملے گا، جناح صاحب، پاکستان اس شرط پر ملے گا اگر آپ الیکٹیبلز کو قبول کریں گے، ورنہ پاکستان نہیں ملے گا۔ یہ جاگیرداروں کی یونینسٹ پارٹی اس وقت کے الیکٹیبلز تھے۔ آپ اس پارٹی کو مسلم لیگ میں ایبزارب کریں گے، جذب کریں گے، قبول کریں گے تو پاکستان ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے تھے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ 1945 میں الیکٹیبلز کو قبول کیا گیا، مسلم لیگ میں یونینسٹ پارٹی کو قبول کیا گیا، ویلکم کیا گیا، ایبزارب کیا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قائد اعظم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی ان جاگیرداروں نے، وڈیروں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور کارکن، قربانی دینے والے عوام وہ محروم کر دیے گئے، وہ پیچھے دھکیل دیے گئے، وہ ٹھوکروں میں لائے گا۔ یہ اہتمام ان کا اس لیے تھا کہ سامراجی غلبے کے لیے، سامراجی قبضے کے لیے یہ قوت اہم ثابت ہوا۔ یہ جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا یہاں تسلط قائم کرایا گیا، پاکستان سرمایہ داریوں کے تسلط میں چلا گیا۔ پھر بات اس پر بھی بس نہیں، پھر انگریز کی پروردہ، ظاہر ہے حصے میں جو بھی فوج آئی تھی، اس کی کالی بھیڑیں، اس کے کرپٹ جنرلز اور بکے ہوئے ججز، ان کی ملی بھگت اور ان کے ساتھ 2 نمبر اسلام، علماء سو، ان کا گٹھ جوڑ قائم کرایا گیا، ان کے گٹھ جوڑ کی بالادستی قائم کرائی گئی۔ آپ کے یہ تمام امراض، جتنے امراض میں نے ابھی چند گروائے، یہ تمام کے تمام امراض یہ ان کے ناپاک عزائم کی نتیجہ ہے، کہ نتیجے میں قائم ہو رہے ہیں۔ میرے قابل احترام سامعین، موضوع اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر لگانی پڑ رہی ہے جگہ جگہ۔ اب سوال یہ ہے، ہمیں مسائل کی بھی چلے قدر نشاندہی ہو گئی، اور اس کے سوتے کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کہاں سے پھوٹ رہے ہیں، اس کے سرچشمے کیا ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ مرض کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ مرض کی تشخیص کی جائے۔ مرض بتا دیا کہ امراض یہ ہے، سامراجی غلبہ ہے، سرمایہ دارانہ تسلط ہے، اور فوجی آمریت کے مائنڈ سیٹ، اور یہ 2 نمبر اسلام، علماء سو کے گٹھ جوڑ کی بالادستی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ تمام کے تمام ہمارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جن کا آج ہماری یہ قوم شکار ہے۔ ہم اس سے کیسے نکلیں؟ اس کا جواب میرے دوست دے چکے ہیں، میں اسی کو دہرانا چاہتا ہوں۔ ان مسائل سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان کی اقوام کے درمیان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفہ و فکر پر سوشلسٹ انقلاب
الہیات سے سوا جس کے طبیعاتی پہلو میں مارکسزم جزون بطور میکنزم کے نصب ہم یہ انقلاب برپا کریں پاکستان کی سرزمین پر. اس انقلاب کا مطلب سمجھ لیجئے. اس انقلاب کا واضح مطلب یہ ہے, اس انقلابی جدوجہد کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امریکی سامراجی قوتوں سے پنجہ آزمائی کرنی ہے. ہمیں یہاں سرمایہ دارانہ تسلط کو کھیل کر پھینکنا ہے. ہم نے فوجی آمریت کے مائنڈ سیٹ کی ان کالی بھیڑوں کے اور 2 نمبر اسلام علماء سو کے گٹھ جوڑ کی بالادستی کو ٹھوکروں میں لے کر آنا ہے اور اس کو اکھاڑ پھینکنے کے بعد ہمیں یہاں پر اسلام کا عدل کا نظام عظیم الشان اس کا انقلاب جسے آج کی اصطلاح میں ہم سوشلسٹ انقلاب کہتے ہیں وہ برپا کرنا ہے, قائم کرنا ہے, تاکہ عوام کے اوپر عوام کی وہ تمام نعمتیں, عوام کی وہ تمام دولت جو انہیں کی کمائی ہوئی ہے اس کو نعمتوں کی شکل میں لوٹا دیا جائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں نشاندہی فرمائی. آپ یہ تاریخ میں ولی اللہ تحریک کی تاریخ میں یہ بات سن چکے ہیں. ملک طوائف الملوکی کا شکار تھا, بغاوتیں ہو رہی تھی, ایک طرف مراٹھے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور سلطنت خطرے میں آ گئی تھی, ٹوٹنے پر آ گئی تھی, شکست و ریخت پر آ گئی تھی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا, افغانستان کے حکمران کو احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا, آ کر اس طاقت کا یہ جو ملکی سلامتی کے لیے خطرناک طاقت ہے اور خطرے کا موجب بن رہی ہے, ملکی شکست و ریخت ہونے جا رہی ہے, اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ آؤ اور ان کا سدبا اس کا استحصال. احمد شاہ ابدالی نے آ کر اس طاقت کو توڑا. میرے دوستو, پھر بھی مرض نہیں رک رہا تھا. مرض کیا تھا؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے نشاندہی کی. مرض یہ ہے کہ عوام دولت کے پیداوار کے ڈھیر لگاتے ہیں. دولت عوام پیدا کرتے ہیں, اس کے ڈھیر لگاتے ہیں, اور ایک چھوٹا سا اقلیتی طبقہ ہے, مراد یافتہ طبقہ, آج کی زبان میں کہیں تو سرمایہ داروں کا طبقہ, جاگیرداروں کا طبقہ, یہ طبقہ یہ ناجائز دولت پر, عوام کی دولت پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے, جس کے نتیجے میں یہ جملہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, طبقات بن رہے ہیں, طبقات کام دست گریباں ہیں, اور ملک کی سلامتی پر یہ خطرات کی تلوار لٹک. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنا معاشی نظام اس کے لیے اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے آج کے دور میں اسلام کے معاشی نظام کی تجدید کرتے ہوئے جو بیان فرمایا اس میں کلیئر کر دیا, ٹوٹل بات کر دی. آگاہ رہو کہ پیداوار کی اصل بنیاد محنت ہے, صرف محنت. جو نظام اسلام کے عدل کے پروگرام پر تشکیل دینے جاؤ گے, خیال رکھنا پیداوار کی اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے, اس لحاظ سے اس کی تشکیل کرنی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس قوم کے غریب عوام مستفید ہو پائیں. پیداوار کی اصل بنیاد محنت. اسی پر کارل مارکس نے کہا کہ سرمایہ دار استحصال کیسے کرتا ہے. سرمایہ دار کی استحصال کا طریقہ کیا ہے کہ وہ قدر زائد کھاتا ہے. ہمیں آج معیشت کے بعد میں اس سے اور آگے چلتا ہوں
اور یہ یہاں میں تشنا چھوڑے جا رہا ہوں یہ موضوع آپ کے سوالات کے لیے، آپ کے غور کے لیے، کہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے آپ کے غور و فکر کے بعد۔ یہاں فرقہ واریت ہمارے ملک میں جو بہت بڑا مسئلہ ہمیں اس وقت درپیش ہے، دہشت گردی کا مسئلہ درپیش ہے، مذہبی دہشت گردی، فرقہ وارانہ دہشت گردی، فرقہ وارانہ تقسیم، باہم دست و گریباں ہے اس وقت، اور آئے دن شرمناک، تکلیف دہ، التوناک حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ آج پتہ چلا کہ کسی بھی چیز کو بہانہ بنا کے، کبھی بلاسفیمی کو، کبھی کسی اور چیز کو بہانہ بنا کے کسی کی لنچنگ کر دی گئی، اس کو جناب وہ موب نے، ایک اجتماع نے، وہ اکٹھے ہو کر اس کو گھیر کے مار دیا اور اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اس طرح کے واقعات، ہولناک واقعات ہمارے معاشرے میں آئے دن کچھ دن گزرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ رونما ہو جاتا۔ ہم اس مرض کو آپ بات کریں کہ جی ظاہر ہے کہ ہمارا مذہب، بالکل ہمارا مذہب، ہر آدمی اپنے مذہب کو سچا کلیم کرتا ہے، ہمارا دین اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ اب سچا مذہب ہونے کے اعتبار سے ہم اس بات کے بھی تو پابند ہیں کہ ہم اس کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی، سراسر سلامتی، صریحاً سلامتی، پوری دنیا انسانیت کے لیے سلامتی۔ اور ہمارے نبی کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اب رحمت للعالمین ہونے کے بموجب ہم امت ان کی، ہماری ذمہ کیا ہے؟ ہم دنیا بھر کے لیے رحمت بن جائیں، چاہے جائے کہ اپنے گھر والوں کے لیے عذاب بن جائے۔ اور ہمارے درمیان ہمارے عقیدے سے فرق عقیدہ رکھنے والے لوگ مسلسل ہم سے خوف کھاتے رہے کہ کچھ معلوم نہیں ہے کب ان کا دماغ پھر جائے اور کب ان کی فرقہ وارانہ جوڑ جاگ جائے، کب ان کے دل و دماغ میں فرقہ واریت انگڑائی لے لے اور ہماری جانیں خطرے میں آئے۔ کیا یہ ہمارے لیے شرمناک نہیں ہے کہ ہمارے لوگ ہماری درمیان ہم سے ہی خوف زدہ ہیں؟ وہ طریقوں سے خوف زدہ نہیں ہے، ہم سے خوف زدہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج دین اسلام کی جو ترجمانی کی، آج کے عہد میں انہوں نے ترجمانی کرتے ہوئے جو مسئلے کا حل ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم اگر اس پر استوار سیاسی نظام بنا لیں تو ہمارا یہ مسئلہ ایڈریس ہو سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فلسفی میں 4 بنیادی اخلاق بتلائے: پاکیزگی کا خلق، فیاضی کا خلق، کمٹمنٹ کا خلق، عدالت کا خلق۔ ان 4 اخلاقیات پر استوار سیاسی نظام، اور اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ 4 بنیادی وہ اخلاقیات ہیں: پاکیزگی کا خلق، ہر مذہب کا ماننے والا کلیم کرتا ہے، اس کے مقابلے میں پلیدی کو قبول نہیں کرتا، کثافت کو قبول نہیں کرتا۔ فیاضی کا خلق، کوئی بھی بخیل کہلانا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے کمٹمنٹ کا خلق کہ کوئی بھی بے رحلو کہلانا قبول نہیں کرتا، کمیٹڈ کہلانا قبول کرتا ہے۔ اور عدالت کا، یہ 4 بنیادی اخلاق ہیں جو تمام مذاہب کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، ہر مذہب کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ یہ 4 بنیادی اخلاق ہر مذہب کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ کوئی مذہبی ان 4 اخلاقیات سے انحراف، انکار نہیں کر سکتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ 4 بنیادی اخلاق پیش کرتے ہیں، یہ تو ہر مذہب کی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ تو اس پر استوار سیاسی نظام اگر ہوگا تو یہ ہمارے مسائل کا حل ہوگا، جسے ہم برے صغیر کا، ہندوستان کا، برے صغیر پاک و ہند کا، ہم اس کو سیکولرزم کہیں گے۔
یعنی وہ سسٹم، وہ نظام جس میں ہر شخص کو اسلام کا عدل کا نظام وہ تو قبول کرنا ہی ہے، سوشلزم، لیکن اپنی عبادات کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے لکم دینکم ولی دین، یہ جو کمٹمنٹ کا خلق ہے آپ سے عرض کرتا جاؤں. اخبات، شاہ ولی اللہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے اخبات اس کے، اس میں یہ دو چیزوں سے مرکب، اس میں ایک ارتفاق ہے اور ایک اس میں اختراب ہے. ارتفاق سے سادہ لفظوں میں ارتفاق سے مراد معاشرت اور اختلاف سے مراد قرب الہی کا نظریہ، فلسفہ، نظام، جو بھی آپ کہتے ہیں. یہ دو چیزیں اس میں جمع ہیں، یہ جو کمٹمنٹ کا خلق ہے. اب ارتفاق کے اعتبار سے یعنی معاشرت کے اعتبار سے ہمارے یہاں حسنۃ فی الدنیا حسنۃ فی الآخرہ، اسلام کیا ہے؟ حسنۃ فی الدنیا حسنۃ فی الآخرہ. حسنۃ فی الدنیا میں یہ ارتفاق ہے، یہ معاشرت ہے. ہم اس پر جمیع انسانیت کو، اپنے معاشرے کے بلا امتیاز مذہب تمام لوگوں کو اس پر جمع کریں. یہ شاہ ولی اللہ کی دلیل. حسنۃ فی الدنیا کے اعتبار سے اس پر ارتفاق پر ہم جمیع انسانیت کو، اپنے معاشروں کے تمام لوگوں کو بلا امتیاز مذہب اکٹھا کر دیں. معاشی حقوق سب کو برابر ملیں گے، بلا امتیاز مذہب ملیں گے. سیاسی حقوق سب کو برابر ملیں گے، بلا امتیاز مذہب ملیں گے. رہ گئی بات اختلاف کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. ہر مذہب والے اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں. یہ جو اختلافی پہلو ہے، اس کے لیے اسلام نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین. تو یہ ہمارے ہاں مسائل تمام کے تمام حل ہیں کہ ہم حسنۃ فی الدنیا کے اعتبار سے اس میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اختلاف اور ارتفاق کا یہ جو مجموعہ ہے اخبار، اس کے تحت شاہ صاحب تجویز فرما رہے ہیں شاہ ولی اللہ کہ ہم جمیع انسانیت کو حسنۃ فی الدنیا پر اکٹھا کر سکیں. اور اس کا جو اختلافی پہلو ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، اس میں لکم دینکم ولی دین پر ایک جگہ مجھے تاریخ سے چھوٹی سی بات ہے وہ یاد آ گئی. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا. امیر خسرو ان کے مرید ان کے ساتھ تھے. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے چلتے چلتے کہا ہر قوم راست راہے و دین و قبلہ گاہے، کہ ایک جگہ کہیں کوئی مندر میں کوئی ہندو، کوئی جوگی، کوئی وہ عبادت کر رہا تھا، دوسری جگہ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے. اور اس طرح سے ہندوستان بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین تو ایک متنوع سرزمین ہے، سینکڑوں مذاہب ہیں، سینکڑوں زبانیں، سینکڑوں ثقافتیں. یہ دیکھ کر نظام الدین اولیاء نے کہا ہر قوم راست راہے دین و قبلہ گاہے. تو امیر خسرو ظاہر شاید ساتھ تھے. تو امیر خسرو نے برجستہ اس مصرے کو مکمل کیا، دوسرا مصرع ساتھ لگایا اور فرمایا کہ من قبلہ راست کردم بس سب کج گلائے. لیکن میں اپنا قبلہ جو ہے، یہ جو میرے یہ ٹوپی والا ہے، یہ کلے والی ٹوپی والا، میں اس کا راستہ دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرتا ہوں. جو میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں، ان کے ولی اللہ ہونے میں پوری قوم متفق ہے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ.
اور وہ اس تنوع کو ہندوستان کے اس تنوع کو قبول کر رہے ہیں، اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، وقت زیادہ ہو جائے گا اور دل تو نہیں چاہتا کہ آپ سے میں یہ اپنا سلسلہ کلام روکوں، لیکن وقت کی تحدید بہرحال ضروری ہے کہ شاہ صاحب کے ہاں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فلسفی ہے، فلسفہ فکر ہے، ان کا جو نظریہ ہے، میرے دوستو، پاکستان کے مسائل کا حل، یہ اس کے جو اس سامراج کے پھیلائے ہوئے جو زہر ہیں، اس کا تریاق اگر کہیں ہے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فک و کل نظام کے نعرے میں اور ان کے نظام میں، ان کے پروگرام اور فلسفے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔